صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا احد لہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں تلاوت کردہ حدیث مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ بارگاہ رسالت میں خدمت انجام دینے کی سعادت انہیں حاصل ہے۔ انہوں نے ایک حدیث روایت کی جو کہ بڑے کمال کی ہے، اور وہ حدیث ہے، ان کے الفاظ ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا یا اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں دو باتیں بڑی تاکید سے ارشاد فرمائیں، لا دین لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا دین نہیں، اور جس میں وعدے کی ایفا نہیں، جو ایفا عہد نہیں کر سکتا، اس کا بھی دین نہیں۔ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی اصول جو ہیں زندہ رہنے کے اور ایک اچھے معاشرے کے، اس میں یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ یعنی جس معاشرے میں امانت داری نہ ہو وہاں سے یقین اٹھ جاتا ہے، اور جہاں ایفا عہد نہ ہو وہاں بھی یقین قائم نہیں رہتا۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارے زمانے میں یہ دو باتیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہی دو باتیں ایسی ہیں جو ہر برائی کی جڑ ہیں، اور ہر برائی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امانت داری اور ایفاء عہد یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ قرآن مجید میں مومنین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومنین کون ہیں؟ مومن وہ ہیں جو امانت داری اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ تو اب اگر اس آیت کریمہ کے روشنی میں اس حدیث کو لیں تو واقعی بات تو ٹھیک ہے، یعنی ارشاد گرامی قرآن مجید کے عین مطابق ہے کہ خائن بے دین ہے اور بد عہدی کرنے والا بے دین ہے، تو الحمدللہ غلط کیا ہے اس میں؟ اور پھر کلام رسول کلام اللہ کے منافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام رسول ہی کلام اللہ کے صحیح تشریح ہے۔ اب خائن کو آپ لے لیں، اگر اس میں امانت داری نہیں ہوگی تو خیانت کرے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں، یعنی ایفاء عہد اور امانت داری،
یہ مومن کی خصوصیات یوں ہی نہیں ہے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اصل میں. دیکھیے جتنا بڑا انسان ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہ دونوں اس کے لیے، کیونکہ اب آپ جتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں اتنی ہی آپ کی امانت داری ہے. فرض کر لیں کہ آپ ایک بینک میں ملازم ہیں، آپ کو کیش کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اب وہ کیش اس لیے ہے کہ جو آپ سے لینے آ رہا ہے آپ اسے دے دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اسے گھر لے جائیں. مطلب وہ کیش ہے تو آپ کی تحویل میں ہے آپ کے پاس، لیکن امانت وہ دوسرے کی ہے. چنانچہ اس کے مطالبے پر ضروری کارروائی پوری ہونے کے بعد یہ آپ اسی کو دیں گے. تو یہ تو ہو گئی امانت داری. اس میں تو شاید کچھ مجبوری بھی ہو کیونکہ یہ تو دینا ہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ضمانت ہوا کرتی ہے. یعنی بینک کے ساتھ جب انسان معاملات کرتا ہے تو اس کے پیچھے تو ایک ضمانت ہوتی ہے کہ اگر بینک فراڈ ہوا تو وہ کیسے پکڑا جائے گا. تو بینک کی خیانت تو پکڑی جاتی ہے، یہ تو ایک آفیشیل معاملہ ہو گیا. لیکن عام حالات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کسی نے کسی کے گھر میں سونا رکھوا دیا، اور اب جب ضرورت پڑی تو اس نے کہا کہ بھائی وہ سونا مجھے دے دیجئے جو میں نے آپ کے پاس رکھوایا تھا. آپ نے کہا کہ وہ تو چوری ہو گیا، حالانکہ آپ اسے بیچ کے کھا گئے. دیکھیے خیانت کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ واقعی چوری ہو جائے، اس کے احکامات دوسرے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. ایک یہ کہ خود آپ نے اپنے اختیار سے دیدہ و دانستہ کسی کو دے دیا یا خود استعمال کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ تو چوری ہو گیا. اب یہ ہے خیانت. تو ایک وقت میں آپ نے دو کام کیے، ایک خیانت اور ایک اس خیانت کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا. تو یہ ایک کام نہیں ہے اصل میں، یہ دو معاملات ہیں.